معروف عالم دین مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا قول سوشل میڈیا میں الیکشن کے تناظر میں تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ اگر قوم کو 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے، لیکن اس کے سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا جائے اور ملک کے احوال سے ان کو واقف نہ کیا جائے تو ممکن ہے اس ملک میں آئندہ تہجد تو دور 5 وقت کی نمازیوں پر بھی پابندی عائد ہو جائے گی۔ مولانا علی ندوی کا ایک قول موجودہ وقت کی عکاسی کر رہا ہے، لیکن اس قول کو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سیاسی شعور کے معنی صرف الیکشن کے موقع پر ووٹ دینا ہے یا پھر 5 سالوں تک خاموش رہ جانا ہے۔ دراصل مسلمانوں نے سیاسی شعور کے معنی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل عالم دین سے لے کر دانشوران تک مسلمانوں کو ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں اور ووٹ دینے کے عمل کو فرض قرار دے رہے ہیں، جبکہ اصل سیاسی شعور صرف ووٹ دینا نہیں ہے بلکہ ملک کی سیاست میں نمازیں پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کا عملی طور پر حصہ لینا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان سیاسی قائدین کو تیار کرنا ہے اور مسلمانوں کی قیادت کے لیے ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو ملی سماجی جذبات کے تحت حکمت سے کام کر سکیں۔ سیاسی شعور کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ سیاستدانوں کی تائید کریں اور ان کے اعمال و کردار کا حساب لینے کے بجائے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ ہر قوم اپنے سیاسی لیڈران تیار کرتی ہے، ہر قوم اپنے سیاسی لیڈروں کو اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کو بھیجنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ ہر قوم اپنوں میں سے کسی ایک کو سیاستدان بنانا چاہ رہی ہے، لیکن مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو اپنوں سے زیادہ دوسروں پر یقین کرتی ہے اور دوسروں کو لیڈر بنانے کی کوشش میں دن رات ایک کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو کوئی لیڈر بننے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اسے خود مسلمان ہی ایسے کچل دیتے ہیں جیسے کہ سر سے نکلی ہوئی جوں کو ناخنوں سے کچلا جاتا ہے۔ سیاسی شعور کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان ایک ہی رخ میں جاتے رہیں، بلکہ کسی بھی پارٹی کی اقتدار میں آنے نہ آنے کے حالات سے واقفیت نہ رکھیں۔ برسر اقتدار سیاسی پارٹیوں سے کیسے کام لینا ہے اور کیسے کام دینا ہے۔ سیاسی شعور کے معنی یہ نہیں ہے کہ ٹوپی اور کرتا پائجامہ پہن کر سیاستدانوں کے پیچھے گھومتے رہیں۔ سیاسی شعور کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ بغیر کسی شرط کے کسی سیاستدان کی تائید کا اعلان کر دیں۔ سیاسی شعور کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے ووٹوں کی خرید و فروخت کے لیے قیمتیں طے کریں۔ سیاسی شعور یہ بھی نہیں ہے کہ اہل علم طبقہ اپنے عہدوں کے لیے قوم کا سودا کرے۔ اصل سیاسی شعور تو یہ ہے کہ بلا کسی مفاد کے ملی، سماجی، تعلیمی اور معاشی مفاد کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ معاملات طے کریں۔ سیاستدانوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ ملی و قومی مفاد کی شرائط رکھیں۔ ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے الیکشن کے بعد بھی سیاستدانوں کا پیچھا نہ چھوڑیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ یکساں رسوخ رکھیں، غیروں سے زیادہ اپنوں کی قیادت کو اجاگر کریں۔ یہی سیاسی شعور ہے۔ صرف ووٹ ڈالنے کو سیاسی شعور نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی ووٹ دلوانے کے لیے کی جانے والی تقریروں کو سیاسی شعور پیدا کرنے کا عمل کہا جا سکتا ہے۔ آج جو RSS اپنے مخصوص نکات کو سامنے رکھتے ہوئے سیاسی شعور ان کے اپنوں میں لا رہی ہے، وہ کام مسلمانوں کو کرنا ہے، ورنہ صرف ووٹ ڈالنے کے عمل کو سیاسی شعور کہنا بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔